نہ صرف اس شادی سے انکار کر دیا بلکہ رتن بائی کو محمد علی جناح سے ملنے سے بھی منع کر دیا۔ سر ڈنچا یہ نہیں جانتے تھے کہ محمد علی جناح کی طرف سے رتی سے شادی کا پیغام محض جناح کی مرضی ہی نہیں بلکہ ان کی بیٹی بھی یہی چاہتی ہیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ رتی کی مرضی بھی یہی ہے تو انہوں نے قانون کا سہارا لیا۔ اس وقت رتن بائی صرف 16 سال کی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ سماجی تھا کہ ایک پارسی لڑکی کی مسلمان سے شادی پارسی خاندان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ مذہب کا یہ سوال محض ڈنچا پٹیٹ کے لیے ہی اہم نہیں تھا بلکہ خود محمد علی جناح بھی اپنی مذہبی شناخت کو بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی سیاست اور وکالت دونوں ان کی مذہبی شناخت سے جڑی تھیں۔ اس لیے جب رتن بائی نے اپنے دل کا حال جناح صاحب کو بتایا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر رتن بائی کو رتی جناح بننا ہے تو پارسی سے مسلمان ہونا ہوگا۔ جناح اور رتی کی محبت کی یہ کہانی سر ڈنچا پٹیٹ تک پہنچ چکی تھی، لہٰذا انہوں نے محمد علی جناح پر ایک مقدمہ درج کروایا جس میں انہوں نے درخواست کی کہ جناح ان کی نابالغ بیٹی سے شادی کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت رتن بائی کی عمر صرف 16 سال تھی، لہٰذا عدالت نے فیصلہ دیا کہ رتن بائی آئندہ 2 سالوں میں جب 18 برس کی ہو جائیں گی تو اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں۔ ڈنچا پٹیٹ کو یہی فیصلہ چاہیے تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آئندہ 2 سال کے دوران وہ اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر محمد علی جناح کو ان کے ذہن سے نکال دیں گے، لیکن رتی بائی یہ سب غلط ثابت کرنے جا رہی تھیں۔ 2 سال بعد جب رتی کی عمر 18 برس ہوئی تو ان کے والد نے اپنی اکلوتی بیٹی کی سالگرہ دھوم دھام سے منانے کے لیے بامبے کے تاج محل ہوٹل میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی۔ اس تقریب میں شہر بھر کی اشرافیہ کو مدعو کیا گیا تھا۔ جب سالگرہ کا کیک کاٹ لیا گیا تو رتی اپنی جگہ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ڈرامائی انداز میں تقریب کے شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولی، میں نے مسٹر جناح سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، مجھے امید ہے آپ سب ہمارے لیے خوش رہنے کی دعا کریں گے۔ رتی کا یہ اعلان بامبے میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ان کے اس اعلان کے بعد ان کے خاندان نے ان سے قطع تعلق کرنے کی دھمکی بھی دی مگر رتی اپنے فیصلے پر ڈٹی رہیں۔ 20 فروری 1918 میں اپنی 18ویں سالگرہ کے چند ہفتے بعد ہی انہوں نے اسلام قبول کر کے محمد علی جناح سے شادی کر لی۔ رتی بائی کا محمد علی جناح سے شادی کے لیے اسلام قبول کرنا بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جناح خود اپنے لیے کسی خاص مسلک کو چننا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ رتن بائی کو مسلمان کروانے کے لیے کس مسلک کے عالم سے ملوایا جائے۔ جناح صاحب اپنے خاندانی اسماعیلی مسلک کو بھی 17 سال پہلے چھوڑ چکے تھے اور یہی وجہ تھی کہ سر آغا خان سوم کی والدہ لیڈی شمس علی شاہ نے رتن بائی کو اپنی جماعت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہی لیڈی شمس تھیں جنہوں نے 41 سال پہلے قائد کی پیدائش پر محمد علی جناح کا نام رکھا تھا۔ رتی کے قبول اسلام کا مسئلہ الجھا تو جناح کی بہن مریم کے داماد رجب علی ابراہیم باٹلی والا کام آئے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے شیعہ علماء سے رابطہ کیا اور اس طرح 19 اپریل 1918 بروز جمعہ جناح اور رتی کا نکاح پڑھایا گیا، جبکہ اس سے 1 دن پہلے ہی ان دونوں کو شیعہ اثنا عشری جماعت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ چند رائے کے مطابق محمد علی جناح اور رتی کا پہلا نکاح سنی عالم مولانا نذیر احمد خجندی نے پڑھایا تھا۔ نذیر احمد خجندی پاکستان کے معروف سیاستدان اور عالم مولانا شاہ احمد نورانی کے ماموں تھے۔ نکاح کی اس تقریب کے لیے رتی جناح خفیہ طور پر اپنے گھر سے نکلی اور جناح صاحب کے دوست عمر سبحانی کے ساتھ مسجد پہنچی۔ ڈنچا پٹیٹ خاندان جو پارسی مذہب کی ایک تقریب کے لیے باہر گیا ہوا تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس رتن بائی کو چھوڑ کر گئے تھے وہ اب مریم بی بی بن چکی تھی۔ ان کے نکاح کی رجسٹریشن پالا والی گلی کی مسجد میں کروائی گئی۔ نکاح نامے کے مطابق 1000 روپے حق مہر لکھا گیا، جبکہ قائد اعظم نے منہ دکھائی کے طور پر اس زمانے میں اپنی منکوہہ کو 1.25 لاکھ روپے تحفے میں دیے۔ نکاح کے وقت جب دلہا نے دلہن کو انگوٹھی پہنانا تھی تو پتہ چلا کہ دلہا یعنی قائد اعظم اپنی مصروفیات کی وجہ سے انگوٹھی نہیں لا سکے۔ ایسے میں راجہ صاحب محمود آباد نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی جناح صاحب کو دی کہ وہ اپنی بیگم یعنی رتی جناح کو پہنا سکے۔ جمعے کے دن نکاح رکھنے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اگلے 2 دن کے لیے عدالتیں بند تھیں اور رتی جناح کے والد پیر سے پہلے کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ اس شادی کے بارے میں سر ڈنچا کو اگلی صبح پتہ چلا جب ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے اخبار کھولا۔ اخبارات میں رتی بائی کے اسلام قبول کرنے کی خبر نمایاں تھی، جبکہ جناح سے شادی کی بات کو خبر کی تفصیلات میں دیا گیا تھا۔ لگ بھگ سارے اخبارات اس خبر کو چھاپ چکے تھے، لیکن اخبارات میں جناح سے شادی والا عنصر تھوڑا نیچے اور ایک پارسی لڑکی کا قبول اسلام سرخیوں میں نمایاں تھا، کیونکہ اس دور میں پارسی کمیونٹی بہت امیر کبیر اور بڑا اثر و رسوخ رکھنے والی تھی۔ لہٰذا سر ڈنچا چند دن غم و غصے میں رہے لیکن ہار نہ مانی اور ایک بار پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور درخواست کی کہ جناح صاحب نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے اور وہ میری بیٹی سے شادی کر کے میری دولت ہتھیانا چاہتے ہیں۔ عدالت لگ گئی، قائد اعظم کو بلا لیا گیا اور وہ بھی غصے میں تھے، لیکن اس بات پر نہیں کہ سر ڈنچا نے ان پر اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ کر دیا ہے، بلکہ اس چھوٹی اور گھٹیا درخواست پر انہیں اعتراض تھا کہ میں یعنی جناح صاحب پٹیٹ خاندان سے کوئی دولت بٹورنا چاہتے۔ لہٰذا عدالت میں جج نے جناح صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے رتی بائی کو اغوا کیا ہے، جس کا جواب فوری طور پر رتن بائی نے خود دیا کہ نہیں، مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا بلکہ میں نے انہیں اغوا کیا ہے۔